بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. وطن عزیز کی سیاست کا درجہ حرارت بہت زیادہ بڑا ہوا ہے، لیکن آج کا دن عدالت کا تھا. آج ساری نظر عدالت میں تھی، جس کے ہی فیصلے پاکستان کی آنے والی سیاست کا رخ متعین کریں گے. عمران خان صاحب کی 7 مقدمات میں ضمانت منظور ہوئی، یہ عدالت. پھر یہ کہ ایک جو کیس ہوا تھا الیکشن سے متعلق 100 موٹو، جس میں 2 جج صاحبان کا اختلافی نوٹ آیا تھا، آج وہ تفصیل سے آ گیا ہے. بڑا تفصیلی وہ اختلافی نوٹ ہے، لیکن اس کا بھی کرکس یہ ہے کہ اس میں جج صاحبان نے سوال اٹھایا ہے کہ کیا چیف جسٹس آف پاکستان کو جس طریقے سے وہ اپنے پاور ایکسرسائز ہوتے ہیں، کیا وہ ویسے ہونے چاہیے یا ڈیبیٹ، مطلب اس پر ایک سوال 2 جج صاحبان نے اپنے طور پر اٹھایا ہے. مفہوم یہ ہے. پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے سابق الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے وہ کہا ہے کہ اب الیکشن نہیں ہوں گے 30 اپریل کو، اکتوبر کے مہینے میں ہوں گے. تو یہ کیا ہے، وہ مقدمہ بھی وہ عدالت. تو عدالت کا دن تھا آج. ذرا اس میں ہم بات کریں گے اپوزیشن سے، یعنی کہ پی ٹی آئی سے، گورنمنٹ سے، اور پھر اس کے بعد ذرا لائرز سے بھی الگ الگ سیگمنٹس میں. فارمر گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمران صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، تھینک یو فار یور ٹائم. پہلے مجھے بتائیں، آج کا سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو کیس لگا ہوا تھا، جس میں جو ریمارکس آئے کہ صاحب عدالت نے کہا ہے کہ ذرا فریقین طے کر لیں، گورنمنٹ اور پی ٹی آئی، کہ بھائی یہ کیا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ الیکشن کس طرح ہو سکتے ہیں، ایک بات طے کر لیں. کیا آپ اس سے کسی حوالے سے کچھ، کیا آپ کے لیے مایوسی کا سبب بنا ہے یہ کہ بھئی آپ لوگ کیا یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ 2 ٹوک بات کی جائے گی کہ الیکشن کرائے بھائی الیکشن کمیشن آف پاکستان؟ جی، ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک ماتحت عدالت ہے، ایک ٹریبونل ہے، اور سپریم کورٹ کی 5 رکنی بینچ نے جو فیصلہ کیا تھا اس کو وہ چیلنج یا اس کو مؤخر کرنے کی طاقت نہیں رکھتا کسی صورت بھی. اور اگر آج پاکستان میں ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ماتحت عدالت اعلیٰ عدلیہ کے حکم کو چیلنج کر سکتی ہے اور اس کے حکم کو مؤخر کر سکتی ہے، تو پھر پاکستان میں جنگل کا قانون ہوگا. میرا یہ خیال تھا کہ میرا اپنا ذاتی یہ خیال تھا، میں قانون کا طالب علم تو نہیں ہوں، لیکن میرا یہ خیال تھا کہ سپریم کورٹ اس معاملے کو بہت زیادہ لمبا نہیں کھینچے گی اور یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، کیونکہ سپریم کورٹ کی 5 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ انتخابات 90 دن سے اوپر نہیں جا سکتے. کوئی بھی انٹرم گورنمنٹ 90 دن سے اوپر 91 دن تک حکومت نہیں کر سکتی. تو اب اس کے اوپر دوبارہ سوچ بچار کی گنجائش مزید اس کے اندر نہیں نکلتی. باقی قانونی باریکیاں پیچیدگیاں جو ہیں وہ اپنی جگہ. لیکن عمران صاحب، کیا آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آج کا جو بھی ریمارکس ہیں، جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سوچ یہ تھی کہ شاید یہ معاملہ اس طرح نہ ہو، لیکن جو ہوا اس سے آپ کو کم از کم اب یہ نہیں لگ رہا کہ الیکشن کب ہوتے ہیں یہ تو نہیں معلوم، لیکن کم از کم 30 اپریل کو تو نہیں ہوتے اب، کیونکہ اب تو سماعت پھر کل تک ملتوی ہے وہ، تو کم از کم 30 اپریل کو تو نہیں ہوتے. یہ ایسا لگ رہا ہے آپ کو؟ مجھے تو آج بھی یہ لگتا ہے کہ الیکشن 30 اپریل کو ہی ہوں گے. اور سپریم کورٹ اپہیلڈ کرے گی اپنے فیصلے کو، کیونکہ ایک بہت بڑی بینچ نے یہ فیصلہ دیا تھا. یہ اس کے اندر مزید گنجائش موجود نہیں ہے. الیکشن کمیشن جو کھلواڑ اس وقت کر رہا ہے قانون کے ساتھ، آئین کے ساتھ، وہ ملک کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا. اگر تو سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو نہیں مانا گیا تو پھر آج کے بعد سے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ کوئی بھی ادارہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے فیصلوں کو نہیں مانے گا، اور اس کے بعد وہ ایک جنگل کا قانون پاکستان میں رائج ہو جائے گا. سپریم کورٹ کو اپنے فیصلے کی پاسداری کے لیے فیصلہ کرنا پڑے گا، اور یہ فیصلہ یہی ہو سکتا ہے کہ جو آئین اور قانون کہتا ہے، جو عمران خان کہتے ہیں یا جو پی ٹی آئی کہتی ہے اس کو چھوڑ دیں، بھول جائیں اس کو. لیکن آئین اور قانون جو کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونے ہیں، تو وہ 90 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتے. یہ سپریم کورٹ کا اپنی ججمنٹ ہے، سپریم کورٹ کی اپنی آئین کی تشریح ہے، اور اس سے خلاف سپریم کورٹ خود بھی نہیں جانا چاہیے. اب عمران اسماعیل صاحب، کیا آپ کی پارٹی کا موقف کیا ہے؟ آپ خود ایک سینئر رہنما، اور ظاہر سینئر ترین رہنماؤں سے خان صاحب سے ایک مشاورت اور وہ سب تو چلتا رہتا ہے نا، تو پارٹی کا ماحول تو آپ کو بھی اندازہ ظاہر بہت بہتر ہوگا. تو ابھی پارٹی کا ماحول یہ ہے کہ بھائی اگر گورنمنٹ کہتی ہے کہ آؤ اس سے بات کرتے ہیں تو چلو اور ٹھیک ہے بات کرتے ہیں، یا آپ کا موقف یہ ہے کہ نہیں بھائی بات کا چکر ختم ہے، اب الیکشن کی کمیشن تاریخ دے چکا ہے، بس الیکشن کرو، اب بات کیا کرنی ہے، کوئی بات نہیں ہے. کیا موقف ہے آپ کا؟ لیکن تو ہم ابھی مفروضے میں ہیں کہ اگر حکومت کہتی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ حکومت کا کوئی موڈ ہے اس پہ بات چیت کرنے کا. وہ سمجھتے ہی ہیں کہ یہ مفروضہ شاید اس لیے نہیں ہے کہ ایک تو یہ کہ گورنمنٹ کے لوگ اشاروں میں کبھی ڈائریکٹلی بات کرتے رہے. آج بھی سعد رفیق صاحب نے جس میں بہت آپ کو تنقید کی ہے، اس میں بھی آخر میں کہا ہے کہ بھائی ساری چیزیں حل بات چیت سے ہی ہوتی ہیں. یہ آج کا بیان ہے، تو اس کا مطلب وہ یہ ایک ابھی بھی یہ تو بات تو کر رہے ہیں کسی بھی انداز سے. نہیں،
میں نے آپ سے یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ فارمل اپروچ نہیں ہے. یہی سعد رفیق پہلے کہتے تھے کہ الیکشن اگر کرانے میں پی ٹی آئی سیریس ہے تو اسمبلی توڑے اور ہم اگلے دن الیکشن ہم سے لے لیں. یہی سارے لوگ یہی بات کرتے تھے اور اس کے بعد یہ پھر گئے. تو یہ ان کی بات کو سیریس لیا نہیں جا سکتا. لہٰذا کوئی اگر فارمل اپروچ ہوگی پی ٹی آئی کو ڈائریکٹ فارمل اپروچ کی جائے گی اور سیریس عناصر اس میں شامل ہوں گے. نان سیریس پلیئرز لائک رانا ثناء اللہ اس کو ہیڈ نہیں کر رہے ہوں گے تو شاید بات چیت کے دروازے ضرور کھلے ہوں. اور الیکشن کے لیے تو خان صاحب بھی ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ. چلیں اس کو ہم یوں کر لیتے ہیں نا. اچھا ایک تو پہلے بتا دیں, رانا ثناء اللہ جیسے نان سیریس پلیئرز نہ ہو, وہ نان سٹارٹر ہے آپ کے خیال میں, تو آپ 2-3 سیریس پلیئرز کے بھی نام لے لیجئے کہ بھائی اس طرح کے لوگ کوئی بات کریں تو ہم سمجھیں گے ایک سنجیدہ ایفرٹ ہے, پھر سوچیں گے کیا کرنا ہے. اس میں بڑی گہری سوچ معصومانہ سوال, مجھے کافی ٹائم لگے گا سیریس پلیئرز نکالنے کے لیے پی ایم ایل میں سے. تو اس میں ہیں کچھ لوگ جو سیریس ہیں, جیسے میں سمجھتا ہوں کہ شاید خاقان عباسی ایک سینئر آدمی ہے, سیریس آدمی ہے, ان سے وہ ہو سکتے ہیں. اور بھی لوگ اس طرح کے ہو سکتے ہیں جو سیریس ہوں بات کرنے کے لیے, اور جو جن کو ان کی پارٹی نامزد کرے کہ وہ بات کریں جا کے اور پی ٹی آئی کی طرف سے بیٹھ کے بات چیت ہو. اچھا لیکن عمران صاحب اب تو یہ سوال ذرا پیچھے رہ گیا نا اصل میں, جو میں نے پہلے کیا کہ بھائی آپ لوگ گورنمنٹ بات کریں گے نہیں. اب تو سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ ریمارک تو آ گیا نا کہ بھائی سیاسی جماعتیں طے کر لیں. ذرا آپ چلیں مجھے اس پر ریئیکشن بتا دیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہہ رہی ہے, تو اس پر آپ کا رد عمل کیا ہے کہ ٹھیک ہے تیار ہیں ہم, یا اس پر رد عمل نہیں کہ نہیں سپریم کورٹ کا احترام اپنی جگہ لیکن بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیا ریئیکشن ہے؟ نہیں, لیکن بات یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کس چیز پر بات کرنے کے لیے ہمیں کہہ رہی ہے. ہم تو سپریم کورٹ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو فیصلہ کیا تھا, سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا تھا, اس فیصلے کی روح سے انتخابات ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے. کیا الیکشن کمیشن کے پاس یہ طاقت ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو رد کر دے, اٹھا کے ردی کے ٹوکرے میں پھینک دے؟ کیا چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ وہ یہ سارا معاملے کو اٹھا کے باہر پھینک دیں اور وہ کہہ دیں جی میں نہیں کراتا الیکشن کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں؟ آج اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں, کل کو دوسری حکومت آئے گی وہ بھی یہ کہے گی الیکشن کرانے کے پیسے نہیں ہیں میرے پاس, اس لیے میں تو الیکشن نہیں کراتا. تو یہ کون سا طریقہ ہے, کون سا قانون ہے؟ یعنی اس کی تشریح سپریم کورٹ نہیں چھپا ہے, وہ آپ کہہ رہے ہیں نا چیف جسٹس کیا کہہ رہے ہیں. یعنی میں چلیں ایک روزنامے کے الفاظ پہ سہارا لے لوں تو وہ یہ ہیڈ لائن ہے کہ صورتحال بہت تشویشناک ہے, حکومت اور پی ٹی آئی فیصلہ کر لیں پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے, چیف جسٹس آف پاکستان. یہ آج کی جنگ اخبار کی خبر ہی ہے. ٹھیک, تو اب یہ تو یعنی یہ تو کہہ رہے ہیں نا, خود جج صاحب کہہ رہے ہیں, چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں بات چیت کی بات. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ہم الیکشن کے لیے بات چیت کے لیے بھی تیار ہیں, لیکن نگاہیں ہماری سپریم کورٹ کی طرف لگی ہوئی ہیں کہ فائنل فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے. ان کی تو خواہش یہ ہے کہ اکتوبر میں بھی انتخابات نہ کریں. اس وقت بھی یہ کہیں گے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہم ایمرجنسی لگانا چاہتے ہیں, ہمیں یہ پرابلم ہے, ہمیں وہ پرابلم ہے. پاؤں تو ان کے ہیں نہیں, کھڑے ہوئے کسی اور کے سہارے ہیں. تو یہ تو جب تک یہ سہارا ملا رہے گا یہ کھڑے رہیں گے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جو آئین و قانون کہتے ہیں اس کے مطابق چلیں. جو پی ٹی آئی کہتی ہے اس کو چھوڑ دیں, جو پی ڈی ایم کہتی ہے اس کو چھوڑ دیں, جو پیپلز پارٹی کہتی ہے اس کو دفع کریں. صرف آئین و قانون کے مطابق چلیں, اور سپریم کورٹ کے پاس ہی وہ اختیار ہے کہ آئین و قانون کی تشریح کرے اور فیصلہ کرے اس کے اوپر, اور فیصلہ سپریم کورٹ کر چکی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا الیکشن کمشنر اتنے طاقتور ہیں کہ اس سپریم کورٹ کی 5 رکنی بینچ کا فیصلہ مسترد کر دیں, یا ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے, صرف یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے. اچھا ٹھیک ہے, اور ذرا ایک دو باتیں اور بتا دیں. آپ ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف سندھ کے بہت آپ اہم رکن ہیں, تو یہ کچھ طے پایا ہے کہ کیا کرنا ہے کراچی کی میئرشپ کا؟ وہاں پر جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی قریب ہے, تحریک انصاف جو وہ تیسری بڑی پارٹی ہے. آج کی تاریخ میں پی ٹی آئی کی کیا پالیسی ہے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر جماعت اسلامی کا میئر آپ لا سکتے ہیں کہ ان کا میئر ہو آپ کا ڈپٹی میئر ہو, یا آپ کی پالیسی ہے کہ نہیں ہم ڈپٹی میئر کے تو امیدوار ہی ہم نہیں ہیں؟ کیا ہے ذرا بتا دیں. دیکھیں, جب یہ الیکشنز ہوئے تھے تو اس وقت ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب جماعت اسلامی کو سپورٹ کریں گے اور جماعت اسلامی سے بات کریں گے, لیکن جماعت اسلامی کے پیر بھی زمین پہ نہیں ٹک رہے ہیں. وہ الٹا پی ٹی آئی کو اس کو کرٹیسائز کرنے پہ اتر آئے ہیں. جو نعیم الرحمان کی میں پریس کانفرنس دیکھتا ہوں, یا میں سراج الحق صاحب کی جو پریس کانفرنس دیکھتا ہوں, وہ تو ٹوٹلی ایک اور ہی ٹینجنٹ پر موجود ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ علیحدہ بیٹھے, اس سارے پروسیس کا حصہ نہ بنے اور اپوزیشن کا حصہ بنے, اور اس کے بعد جو بھی جماعت اسلامی ہو یا
وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ اگر الائنس کرتے ہیں یا ایک دوسرے کے خلاف جاتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں وہ کریں، لیکن ابھی فی الحال کوئی حتمی فیصلہ اس میں نہیں ہوا ہے. اس میں یہ خبر جو آتی ہے، یہ اڑتی اڑتی جو یہ آتی ہے، اس کی تصدیق یا تردید کریں نا کہ بھائی پیپلز پارٹی بہت کانفیڈنٹ ہے کہ وہ اپنا میئر لے آئے گی. اچھا، اور وہ جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کر کے یا تو ایسا لا سکتی ہے. جماعت اسلامی کہتی ہے پیپلز پارٹی نے ہمیں میئر نہیں دیا تو ہم کے اتحاد نہیں کریں گے. خیر، پیپلز خبریں یہ ہیں، یعنی لوگ یہ کہتے ہیں، آپ بتائیں ٹھیک ہے کہ بھئی پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو جو ابھی بلدیاتی میں منتخب ہوئے ہیں ان کو توڑ کر اپنا نمبر پورا کر کے لے آئے گی اپنا میئر. یہ آپ کو ڈر ہے کہ آپ کی صفوں سے کچھ لوگ جائیں گے پیپلز پارٹی کی طرف کراچی کے بلدیاتی ایوان سے؟ دیکھیے، ہمارے لوگوں کو اپروچ ہوئی ہے، ان کو پیسے آفر ہوئے ہیں، ان کو پوسٹ آفر ہوئی ہیں، اور کافی سارے اس وقت ان کے اوپر دباؤ بھی موجود ہے، اور ہم ریزسٹ کر رہے ہیں دباؤ کو، انشاءاللہ کر بھی لیں گے ریزسٹ. وہ اگر کوئی اس وقت کوئی اگر عمران خان کو چھوڑ کے کہیں اور جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ اپنی سیاسی کیریئر کو تباہ کرنے کے مترادف ہے. اس وقت عمران خان سے زیادہ، یہ بات تو آپ مانیں گے کہ سیاسی طور پہ پاپولر پاکستان میں کوئی جماعت نہیں ہے، عمران خان سے زیادہ کوئی پاپولر نہیں ہے. تو اس وقت لوگ مر رہے ہیں پی ٹی آئی میں آنے کے لیے. جو نوٹ پکڑ کے جانے کی سوچے گا تو وہ میرا خیال ہے کہ اس کے سیاسی کیریئر کا اختتام ہی ہوگا. یہ انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے لوگ مضبوطی سے اپنی جگہ پر کھڑے رہیں گے. نہیں جائے گا پی ٹی آئی کا کوئی بندہ، نہیں جائے گا بلدیاتی ایوان سے پیپلز پارٹی کی طرف؟ مجھے امید ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. اور آخری سوال، کوشش بہت جاری ہے لیکن ایسا ہوگا. آخری سوال یہ کہ آپ کی جہانگیر ترین صاحب سے، آپ کے دوست علیم خان صاحب سے کوئی ہے رابطہ؟ ایک بات پھر خبریں آ رہی ہیں کہ جے کے ٹی صاحب ایکٹیو ہو رہے ہیں، یہ کیا سلسلہ ہے؟ نہیں، میرا کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن میں آج بھی ٹیلی ویژن کے تحت ٹی وی سے ہی مجھے پتہ لگا، اور مجھے کچھ لوگوں کی، ہماری پارٹی کے کچھ لوگوں کی فون کالز بھی آئیں کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ اس وقت ایکٹیو ہو رہے ہیں سیاست میں، اور جس کنگ پارٹی کا انتظار تھا غالباً شاید وہ جہانگیر ترین صاحب کی صورت میں سامنے آئے گی. اور کوئی یہ بھی کوشش ہو رہی ہے کہ اس کو پی ٹی آئی نظریاتی گروپ کا نام دیا جائے یا کچھ اس طرح کا نام دیا جائے. اور ہمارے جو کچھ ایم این اے ایم پی ایز ہیں ان کو یہ آتے ساتھ ہی اپروچ بھی شروع ہو گئی ہے. اور 2 کی تو مجھے آج کال آئی کہ جی ہمیں آفر ہوئی ہے کہ جی وہاں پہ آئیں، ادھر بات چیت کریں اور بیٹھ کے دیکھیں، راستہ نکالنے کی کوشش کریں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے شاید ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ یہی وہ کنگز پارٹی ہو جس کا بڑے عرصے سے انتظار ہو رہا تھا کہ کنگز پارٹی بنے گی اور وہ کوئی کمال کر دے گی. لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ آنیسٹلی اسپیکنگ، ناٹ بیکاز میں عمران خان کے ساتھ ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنی بھی ایفرٹ کر لینا، عمران خان کو اس وقت پولیٹیکلی ڈیفیٹ دینا مشکل ہے. جی بہت شکریہ، بہت نوازش. اور ذرا گورنمنٹ کا موقف جانتے ہیں کیا ہے، وزیر اعظم پاکستان کے ایڈوائزر اور آلسو پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف جانتے ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جناب قمر زمان قاہرہ سے. سر تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ وقت دینے کا. قاہرہ سے پہلے تو یہ بتائیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ پوزیشن مینٹین کی تھی، اب وہ ہے یا نہیں؟ میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ بھائی الیکشن تو بہرحال خان صاحب سے 100 اختلاف ہو اپنی جگہ، لیکن بہرحال ان کے اسمبلی کے تحلیل کے عمل کو ہم ایسا نہیں جانتے، جو کچھ ہے بہرحال آئین پاکستان کہتے ہیں الیکشن 90 دن کے اندر ہونا چاہیے، اور وہ ہونا چاہیے. آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا وہ نوٹیفیکیشن جس میں انہوں نے اپنی دیوی تاریخ کو وڈرا کر کے آگے بڑھا دیا 5 مہینے، یہ آپ کے خیال میں ایک اچھا اقدام ہے یا نہیں ہے اتنا احسن اقدام؟ وسیم، میری جماعت کا موقف بڑا واضح تھا اور ہے. اچھا، ہم آئین پہ چلنا چاہتے تھے، ہم آئین پہ چلنا چاہتے ہیں، صحیح ہے، اور آئین پہ چلنا چاہیں گے، اس سے مفر نہیں ہوگا. لیکن ہمیں چیزوں کو دیکھنا، اس وقت جو ایک ہیجانی کیفیت میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، پورا ملک اس وقت ایک دوسرے کو ہرانے کے چکر میں، ایک دوسرے سے آرگومنٹ ون چیک کرنے کے چکر میں، ایک دوسرے سے لاؤڈر بولنے کے چکر میں، یہ ایسا رویہ ہو گیا ہے لوگوں کے اندر بھی، ہماری جماعتوں کے اندر بھی، حکومت کے اندر بھی، حکومت اپوزیشن کی ریلیشن شپ پہ بھی، باقی اداروں کے اندر بھی، کہ برداشت نام کی چیز نہیں رہی. اور ہم اس غصے میں، ہیجان میں جو لاجیکل بات ہے اس کو چھوڑ بیٹھے. الیکشن کمیشن نے الیکشن کرانا تھا، خان صاحب نے الیکشن کی ڈیٹ، الیکشن کی اسمبلیاں توڑوائیں اس لیے کہ وہ مجبور کر سکیں حکومت کو کہ دیگر 2 صوبوں اور قومی اسمبلی کے انتخاب بھی ہو جائے. صحیح ہے. ہماری کوشش تھی کہ یہ اسمبلیاں نہ ٹوٹے اور الیکشن اپنے وقت پہ ہوں. صحیح ہے. خان صاحب اس میں کامیاب ہو گئے کہ 2 اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں. ٹھیک. ایک چھوٹا سا پہلو تو یہ ہے کہ یہ جو پنجاب اسمبلی جو اس وقت ہمارا موضوع بحث ہے، یہاں پہ یہ اختیار چیف منسٹر کے پاس ہے، لیکن ہر اختیار کی اپنی ایک حدود و قیود ہوتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ پنجاب کا چیف منسٹر اسمبلی توڑنے سے پہلے بھی کہہ رہا ہے
اور اسمبلی توڑنے کے بعد بھی کہہ رہا ہے کہ میں تو خان صاحب کو کہہ رہا تھا کہ اسمبلی نہ توڑے، اور میں تو کہہ رہا تھا کہ اپنے آپ غلط کام کر رہے تھے اور یہ اسمبلی ٹھیک نہیں توڑنا، لیکن اسمبلی توڑ دی گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ جس بندے نے انڈیپینڈنٹ مائنڈ اپنا اپلائی کر کے ججمنٹ کرنی تھی کہ یہ اسمبلی توڑنا درست ہے یا نہیں ہے، یا اس وقت حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اس اسمبلی کا چلنا ممکن نہیں رہا، لہٰذا اسمبلی ڈیزالو کر کے نیا الیکشن کرا لیا جائے، اس کا فیئر ججمنٹ نہیں۔ دوسرا نہیں سر، اگر اسی پہ ایک نقطہ ایڈ کر دوں پھر آپ دوسرے نقطے پہ آ جائے گا کہ وہی بندہ اس جملے سے پہلے بھی یہ کہہ رہا ہے اور اس کے بعد بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میری ذاتی رائے ہے، باقی جو عمران خان کہے گا وہ میں کر دوں گا، جس طرح آپ لوگ بھی اکثر کہتے ہیں کہ بھائی ہماری ایک رائے ہے، باقی کا فیصلہ کریں۔ آئین میں کوئی جواز نہیں ہے، آئین میں کوئی جواز نہیں ہے۔ آئین کہتا ہے دا چیف منسٹر اور دا پرائم منسٹر وہ اپنی فیئر ججمنٹ دے گا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں چیف منسٹر یہ کہے کہ میری ذاتی رائے اس کے خلاف ہے، میں اپنے لیڈر کی بات پہ عمل کر رہا ہوں، تو یہ غیر آئینی ہے۔ لیڈر کی بات پہ عمل کا آئین نہیں کہتا، کیونکہ ہم اس وقت بحث کر رہے ہیں کہ ہمیں آئین کے تحت، تو یہ غیر آئینی عمل ہوا آپ کے خیال میں؟ آپ کے تحت ہم نے آئین پہ عمل کرنا ہے، میں آئین کی بحث کر رہا ہوں۔ تو غیر آئینی عمل ہوا آپ کے خیال میں؟ وہی تو پوچھ رہا ہوں، آپ کے خیال میں غیر آئینی عمل کیا ہے پرویز الہی صاحب نے؟ میں بڑا واضح طور پہ ہوں کہ پرویز الہی صاحب نے اپنا فیئر ججمنٹ کے تحت یہ فیصلہ نہیں مجبوراً کیا، اور مجبوراً یہ فیصلہ کرنے کا اختیار انہیں نہیں ہے۔ یعنی سر اس کو ذرا اور سمجھنے کے لیے کل کو بفرض محال مراد علی شاہ صاحب سندھ کا ایوان تحلیل کرتے ہیں اپنی لیڈرشپ کی رائے کے برخلاف، یعنی ان کی لیڈرشپ کی رائے کچھ اور ہوتی ہے، ان کی اپنی رائے کچھ اور ہوتی ہے، تو یعنی اس کو اپوزٹ کر لیتے ہیں۔ ان کی لیڈرشپ کی رائے ہوتی ہے کہ ایوان تحلیل نہ کرو، اور ان کی رائے ہوتی ہے کہ ایوان تحلیل کر دینا چاہیے، اپنا مائنڈ اپلائی کر کے تحلیل کر دیتے ہیں، تو یہ آئینی ہوگا یہ کام؟ دیکھیے بالکل آئینی ہوگا، کیونکہ فیصلہ تو بہرحال وہاں پہ گورنمنٹ کا ذکر نہیں ہے۔ جو ہم نے ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے گورنمنٹ ڈیفائن کر دی ہے نا کہ کیبنٹ اور وہ مل کے فیصلہ کریں گے، پارٹی اس کے خلاف پارٹی کا اپنا فیصلہ تو کرے گی، حکومت کے ساتھ اتحادی تو اپنا فیصلہ تو کریں گے، لیکن اس کی اپنی فیئر ججمنٹ آئین اور قانون کے مطابق وہ اپنی جگہ قائم خیر صاحب، یہ آپ دیکھ لیں یہ آرگیومنٹ جو اسٹیبلش ہو رہا ہے، اس سے تو پھر ایک نیا باب نہیں کھل رہا 58(2)B ٹائپ کا صوبائی سطح پہ، کہ جہاں پر ایک چیف منسٹر مینج ہو جائے کس کے ہاتھوں آپ کو پتا ہے، تو پھر پارٹی لیڈر سائٹ پہ ایوان تحلیل ہے، یہ ایک نیا راستہ نہیں کھل رہا۔ اس سے تو مشکل ہے، جان چھوڑا ہی 58(2)B سے ہم نے صدر پاکستان سے، اور آپ کی پارٹی نے بڑا اہم اور مثبت کردار ادا کیا اس میں۔ گزارش یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ آئین آج کیا کہتا ہے؟ آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں نا آئین کی حکومت، آئین کا دائرہ، تو میں آئین کے دائرے کی بات کر رہا ہوں۔ آئین یہ کہتا ہے کہ چیف منسٹر اور دا پرائم منسٹر ول ڈیزالو دا اسمبلی، ہی ہیز دا رائٹ، اور وہ رائٹ اس نے اپنا فیئر اوپینین کے تحت استعمال کرنا ہوتا ہے کہ اس کی نظر میں اب حکومت یا اسمبلی چلانا ممکن نہیں، نیا مینڈیٹ چاہیے۔ اب یہ نیا مینڈیٹ نہیں لے رہا اس کا لیڈر، وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ اسمبلیاں توڑ کے ان کو مجبور کر دوں گا کہ ملک میں جنرل انتخاب کرایا جائے۔ وہ بھی اس فیئر انتخاب کے تحت، اس فیئر ججمنٹ کے تحت نہیں کر رہا کہ ملک میں یا صوبے میں یہ حالات نہیں رہے کہ یہ اسمبلیاں چل سکے، نیا مینڈیٹ چاہیے۔ وہ اس کو استعمال کر رہا ہے ایک لیور کے طور پہ ٹو گیٹ نیو الیکشن ہول دا کنٹری۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک نیا بیانیہ ہے، اس کو چھوڑیے، میں آگے جانا، یہ نقطہ آگے آپ کہاں آگے بڑھیے۔ جی ٹھیک ہے۔ عرض یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایک ڈیٹ دے دی، جی سپریم کورٹ پہلے 9 رکنی، پھر 5 رکنی، 7 رکنی، پھر 5 رکنی بینچ ہو گیا، آج وہ 5 رکنی نے بھی اپنا کام دکھا دیا۔ تو عرض یہ ہے کہ وہاں ایک فیصلہ ہو گیا کہ 30 اپریل کو انتخاب ہوگا۔ صحیح ہے، الیکشن کا عمل شروع ہو گیا، الیکشن کمیشن نے ڈیٹ دے دی پنجاب میں۔ اب الیکشن کمیشن خود انتخاب نہیں کراتا، اس کے پاس عملہ نہیں ہے، وہ اس کو اوور سی کرتا ہے، وہ مانیٹر کرتا ہے، مینج کرتا ہے ود دی سپورٹ آف فیڈرل اینڈ پروونشل ڈپارٹمنٹ۔ صحیح ہے، اس میں کون کون سے ہیں؟ پاکستان کے اندر افواج پاکستان کو سیکورٹی اور سچویشن کو مینج کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارے ہاں بڑی تلخ ماحول ہے، ایسے ماحول ہوتے ہیں، تو اس میں فوج جو ہے وہ سیکورٹی کی ذمہ داری لیتی ہے، الیکشن کے سامان لے جانے لے آنے میں، الیکشن کے انعقاد میں وہ بڑی سپورٹ فراہم کرتی ہے۔ ہاں، دوسرا عدلیہ، وہ ریٹرننگ افسر دیتے ہیں۔ تیسرا وزارت خزانہ جو پیسے دیتی ہے، اور چوتھا صوبائی حکومتیں جو الیکشن کے انعقاد کے لیے الیکشن کا عملہ، یعنی پریزائڈنگ افسر، اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر یا باقی جو عملہ ہوتا ہے جن کے ذریعے انتخاب کرایا جاتا ہے، صحیح ہے، اس کی تقرریاں وہ کرتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، الیکشن کمیشن نے پروسیس شروع کرایا ہلکا اپنے نومینیشن کا، اور ساتھ ہی انہوں نے ان ڈپارٹمنٹ سے جو اس کے ساتھ معاونت کرتے ہیں ان سے میٹنگ کی۔ صحیح ہے۔ تو فوج نے ایک پوزیشن لی
اور وزارت دفاع نے انفارم کیا انہیں یا فوج نے انفارم کیا انہیں الیکشن کمیشن کو کہ ہماری اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ہم اپنی جو ریگولر ڈیوٹی ہے انٹرنل ایکسٹرنل سیکورٹی کی وہ اپنی جگہ، اور ساتھ ہی ہم مردم شماری کے عمل میں اس وقت پورے ملک کے اندر ایکسرسائز کر رہے ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں ڈپلائمنٹ ہے، تو 1 لاکھ سے زیادہ جو ٹیبلٹ لے کے ٹیمیں گھوم رہی ہے وہ ہے، اور اس میں ان کی بہت بڑی ڈپلائمنٹ ہے۔ اور انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس اس وقت اتنا عملہ نہیں ہے کہ ہم جس طرح ریگولر ہم سیکورٹی فراہم کرتے ہیں وہ کر سکے، ہم ریپڈ رسپانس فورس کے طور پہ، اس لیے انہوں نے منع کر دیا۔ اچھا اعتزاز صاحب یہ کہتے ہیں یہی ایشو ہے، منع نہیں کیا، انہوں نے کہا ہم اس حد تک عملہ سپیئر کر سکتے ہیں کیونکہ الیکشن کمیشن نے منع کر دیا ان ساری باتوں کے بعد۔ نہیں، الیکشن کمیشن نے اس بات پہ خالی منع نہیں کیا، الیکشن کمیشن کو یہی بات صوبائی حکومت نے بھی کہی۔ جی اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا چلے، باقی کو چھوڑ دے، عدلیہ نے بھی یہی کہا کہ ہم اب آپ کو ریٹرننگ افسر نہیں دے سکتے۔ اب ریٹرننگ افسر تو یہ ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ ضلع میں 1 ہونا ہے یا 2-3 ہونے ہیں، تو وہ تو انتظامی افسر آ گئے۔ اب یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں پولنگ سٹیشن بننے ہیں، وہاں پہ کیا کریں گے؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا فوج نے فیئر اوپینین میں یہ بات کہی ہے یا غلط بیانی کی ہے۔ پروونشل گورنمنٹ کے پاس کیا عملہ موجود ہے اور انہوں نے عملہ دینے سے آپ اس کو دیکھیے اور بتائیے کہ آپ کے خیال میں فیئر ہے یا میرے خیال میں یہی کام انہوں نے الیکشن کمیشن نے کیا کہ انہوں نے یہ انفارمیشن جب ان کو لکھ کے دی گئی تو انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کو کہا کہ آپ حکومت کے سربراہ ہیں، آپ اس پہ اپنی رائے دیجیے، اپنی پوزیشن بتائیے۔ وزیر اعظم نے کوئی وقت ضائع کیے بغیر انہوں نے کہا آج ہی مجھے بتائیں، اور انہوں نے اسی دن میٹنگ رکھ لی کیبنٹ کی، اور اس کے اندر ڈسکشن کرنے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ یہ جو رائے دی گئی ہے یہ درست ہے کیونکہ فوج انگیجڈ ہے۔ تو کائرہ صاحب اس منطق کے تحت تو پاکستان میں وہ والا الیکشن 2008 کا تھا، کون سا تھا، 13 کا بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا جب ہر دوسرے دن خود کچھ دھماکے ہو رہے تھے، اور 2008 کا بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا جب بی بی شہید ہو گئی تھی اور پھر کچھ الیکشن ہونے نہیں چاہیے۔ ابھی حالات اس سے تو بہتر ہی ہیں۔ آپ ایک اور طرف چیز لے گئے، میں نے تو یہ ذکر کیا ہی نہیں سیکورٹی، میں الیکشن کے انعقاد کو الیکشن کے انعقاد سے کمپیئر کر رہا ہوں۔ سیکورٹی کی اپنی جو ذمہ داری پرنسپل ہے وہ ایک طرف، لیکن کیا ان کی ڈپلائمنٹ اس وقت مردم شماری میں نہیں ہے؟ کیا نہیں ہے؟ سر وہ تو ملک میں ہر وقت کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے نا، جب اس وقت الیکشن ہو گئے، جب طالبان نام لے کر کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی جلسہ کرے گی تو ہم ماریں گے، اور جب بینظیر صاحب کو شہید کر دیا تب الیکشن ہو رہا تھا۔ نہیں وسیم، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں نا آپ ذرا تھوڑا سا دم لے کے، اے آر وائی کا سوال نہیں، وسیم کا سوال ہے۔ یہ نہ کریں، آپ کو پتہ ہے خیر یہ نہ کریں، آپ کو پتہ ہے کہ میں چلیں تھوڑا بہت تو شغل چلتا ہی رہتا ہے، کریں تھوڑا بہت۔ عرض یہ ہے ملک کے اندر فوج کی ہر کریا، ہر گلی، ہر محلے، ہر گاؤں میں اس قدر ڈپلائمنٹ روٹین میں نہیں ہوتی رہتی، یہ غلط بات ہے۔ یہ ایکسرسائز ہے جو الیکشن میں سپورٹ فراہم کرتا ہے، وہ اس میں انگیج ہے۔ یہ ایسا نہیں ہوتا یہ 30 تاریخ کے بعد، 30 اپریل کے بعد یہ فارغ ہوں گے، یہ عمل کے لیے اویلیبل ہوں گے۔ یہی کام کیا ہے نا الیکشن کمیشن نے۔ اچھا آپ مجھے بتا دیں جی، کیا فوج کی اویلیبلٹی کے بغیر اور پروونشل عملے کی اویلیبلٹی کے بغیر الیکشن کا انعقاد ہو سکتا ہے؟ جی نہیں ہو سکتا، لیکن میں تو آئینی ماہرین سے یہ سنتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کوئی ادارہ منع ہی نہیں کر سکتا، وہ پابند ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان کے۔ اور میں آپ سے اگلا سوال یہ پوچھوں گا کہ آپ بتائیے کیا الیکشن کے انعقاد کے بغیر یہ ملک اور یہ جمہوریت چل سکتی ہے؟ اگر ہم ایک ایسی ریت بنا دیں کہ جب بھی الیکشن کمیشن کہے میں الیکشن نہیں کرا سکتا تو ایسے ملک چلے گا؟ نو، میں نے آپ کی بات ہی نہیں سنی، اس لیے کہ آپ ایک اور طرف نکل گئے جس کا وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا۔ بھائی میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں الیکشن کمیشن کی اتھارٹی پہ نہ مجھے کوئی شک تھا نہ ہے، ان کا پورا اختیار ہے۔ ہاں الیکشن کمیشن ایک کام کر سکتا ہے، الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ مردم شماری بند کر دو، جس کام پہ اربوں روپے لگ چکے ہیں، سارے ملک میں ڈپلائمنٹ ہوگی، بند کر دو اور الیکشن کی طرف آ جاؤ، یہ کر سکتا ہے۔ چلیں تو پھر اس پہ اپنی رائے تو دینا کائرہ صاحب، جہاں سے شروع ہوا، جہاں سے شروع ہوئی تھی بحث ہماری۔ میں تو آپ سے پہلے رکھ رہا ہوں کہ آپ جس بحث کو چھیڑ کے بیٹھے ہیں پہلے اس کو کھولیے کہ کیا الیکشن کا انعقاد، آزادانہ الیکشن کا انعقاد ان حالات میں، اس غزل کو تو ہم نے چھیڑ دیا اور اس کا ایک ایک مصرع، ایک ایک قطعہ، ایک ایک بند ڈسکس کر لیا نا۔ اب تخلص پر آئیں، آخری مقطع پر آئیں اور مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی رائے میں یہ اچھا ہوا پاکستان کی جمہوریت کے لیے؟ میری رائے یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے
یہ جو فیصلہ کیا کہ اس وقت جن اداروں نے مجھے سپورٹ فراہم کرنی ہے وہ جنرلی نہیں کر رہے، اور اپنے فیئر اوپینین میں گورنمنٹ کی بھی رائے آ گئی. الیکشن کمیشن نے یہ سمجھتے ہوئے کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کا وہ فیصلہ جو عمران خان صاحب کی صدارت میں بطور پرائم منسٹر ہوا کہ اب 10 سال کے بجائے 7 سال کے بعد مردم شماری کا عمل ہوگا، اور جو 2 صوبوں کا بہت بڑا اعتراض تھا اس کو ایڈریس کرنے کے بعد نئی حلقہ بندیوں کے تحت اگلا انتخاب ہوگا. اب وہ مجبوراً وہ کام بھی ہو رہا ہے. اب اگر ایک کام تھا کہ الیکشن کمیشن 30 تاریخ کو جو یہ عملہ فارغ ہوگا وہ مہینے بعد الیکشن کی ڈیٹ دیتا. یہ ہو قاہرہ صاحب آئین پاکستان میں جو لکھا ہے کہ کسی بھی ہاؤس کی تحلیل کے 90 دن کے اندر الیکشن کریں، اس کا کیا کریں؟ آئین پاکستان کے اندر ایک وسیم ایک اور ٹھہر گئی، ایک اور بھی چیز یاد رکھیے، آئین پاکستان کسی غیر ممکن صورتحال کا ذکر نہیں کرتا. آئین پاکستان کسی غیر معمولی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اپنے اندر کئی کلازز دیتا ہے، اور وہ کلاز آئین کا آرٹیکل 254 ہے، اور وہ کہتا یہ ہے کہ اگر آئین کی کسی شق جو کہ ٹائم باؤنڈ کسی عمل کے ساتھ منسلک ہے اور وہ کام اس ٹائم میں نہیں ہو سکتا، فیئرلی نہیں ہو سکتا، یعنی کسی کے خواہش پہ نہیں، حکومت کے کہنے پہ نہیں، کسی ادارے کے کہنے پہ نو، فیئرلی نہیں ہو سکتا، اور میئرلی اس کو ڈیلے ہونے سے اس کو غیر آئینی نہیں کہا جا سکے گا. یہ آئین خود کہتا ہے. چلیں اس پہ اب آئین کے حوالے سے مزید بھی بات کرتے ہیں کسی نے ابھی سیاسی آپ کا موقف. لیکن تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ. قمر زمان قاہرہ صاحب ہم سے بات کر رہے تھے. بریک لیتے ہیں، کچھ آئینی ماہرین سے بات کرتے ہیں اس کے بعد. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. بہت سارے آئینی قانونی معاملات زیر بحث ہیں. جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آف کورس فارمر جج آف لاہور ہائی کورٹ. میڈم بہت شکریہ آپ کا. میں جلدی پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ ایک فیصلے کے ضمن میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہی 2 ججز آج یہ بولے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ واقعاً سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو چیف جسٹس ہیں ان کا اختیار اتنا وسعت رکھتا ہے کہ اس پہ نظر ثانی کر لینا چاہیے. گویا ون مین شو کے ہی مترادف قرار دیا اس کو. آپ اس رائے سے اتفاق کرتی ہیں؟ وہ جو فیصلہ ہے اس میں انہوں نے غالباً یہ اپنی رائے کا اظہار کیا تھا کہ اس میں یہ از خود نوٹس نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ ہائی کورٹ نے آلریڈی یہ کیس جو تھا یہ پینڈنگ تھا. تو انہوں نے اس کے خلاف جو فیصلے کے خلاف تو اختلاف نہیں کیا، انہوں نے ویسے ہی اس میں شامل ہونے سے اپنی معذرت کر لی. ٹھیک جی ہاں، لیکن اس کا میرا تفصیلی فیصلہ ہے تو انہوں نے یعنی ایک اور ڈیبیٹ چھڑ گئی نا کہ جنرلی میں انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس پاکستان کا اختیار وسعت رکھتا ہے، وقت آ گیا ہے چیف جسٹس کے ون مین پاور کے اختیار پر نظر ثانی کی جائے. تو اس پر آپ کا کیا اوپینین ہے؟ اگر ایسا محسوس کرتے ہیں، اگر کثرت رائے سے جو سپریم کورٹ کے جج ہیں نا 17 جج ہیں، اس وقت شاید 16 ہیں، ایک شاید نشست خالی ہے، تو وہ اگر کثرت رائے سے یہ سوچیں کہ جو ترامیم ہونی چاہیے سپریم کورٹ رولز اینڈ آرڈرز میں تو وہ کر سکتے ہیں چیف جسٹس کے ساتھ مل کے. کوئی ایسی بات اس میں نہیں ہے. دیکھیے کوئی لفظ جو حرف آخر نہیں ہوتا. لیکن آپ کی میڈم ویسے آپ کی کیا اوپینین ہے کہ واقعی اختیار اتنا زیادہ ہے کہ کبھی کبھی جو ہے وہ پھر وہ مطلب کیا کہوں میں کہ کبھی شاید تجاوز کا سبب بن جاتا ہے، یا آپ کے خیال میں نہیں ٹھیک ہے اتنا اختیار ہے جتنا دنیا میں کسی بھی چیف جسٹس کے پاس ہوتا ہے، پاکستان میں بھی اتنا ہی ہے، ٹھیک ہے؟ کیا ایسی بات ہے؟ جی میرا خیال ہے کہ جو چیف جسٹس ہوتے ہیں ان کا تو عام طور پہ اختیارات باقیوں سے یا زیادہ ہوتے ہیں. ان کو کہتے ہیں یونس انٹر پارس، کہ بہت ساروں کے درمیان جو سب سے ایک بڑا ہے. لیکن اگر یہ میں نے جیسے عرض کی کہ اگر سارے اپنے ایک متفق رائے سے یہ محسوس کریں کہ سپریم کورٹ رولز اینڈ آرڈرز میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے تو یقیناً لا سکتے ہیں. اس میں ایسا مذائقہ نہیں ہے. دیکھیے ہر چیز میں ہوتی ہے گنجائش وقت کے ساتھ تبدیلی کی، اور یہی تو جو ہے اجتہاد کا جو ہے ایک پرنسپل، اس کا بھی تو یہی مطلب ہے کہ تشریع میں آپ تبدیلی لا سکتے ہیں. تو اگر حالات کے مطابق آپ سنت اور قرآن میں تشریع لا سکتے ہیں تو پھر یہ عدالت کے رولز اینڈ آرڈرز میں تبدیلی لانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. میرا نہیں خیال ایسی بات ہے. اور آج ایک اور حوالے سے پاکستان کا جو سب سے بڑا عدالتی جو پلیٹ فارم ہے یعنی کہ سپریم کورٹ پاکستان وہ زیر بحث رہا، وہ یہی کہ چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پہلے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جس میں کہا کہ 30 اپریل کو الیکشن ہوگا، پھر ایک اور نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ 30 اپریل والا وڈرا ہے اور اب الیکشن ہوگا اکتوبر کے مہینے میں. اس کے خلاف تحریک انصاف چلی گئی عدالت میں. آج کی سماعت تک یہ ہوا کہ نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے الیکشن کمیشن وغیرہ کو، اور چیف جسٹس صاحب کا یہ ریمارک آیا کہ صاحب پی ٹی آئی اور نون لیگ بیٹھ کر طے کریں، گورنمنٹ اور اپوزیشن بیٹھ کے طے کریں.
چونکہ صورتحال بڑی نازک ہے اور کیا طے کرنا ہے یہ ہم نے نہیں بتانا انہیں. اس کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں اس پیش رفت کو؟ دیکھیے جو سیاسی معاملات ہیں اصولاً تو وہ سیاستدانوں کو آپس میں طے کر لے جان چاہیے, اور اگر مصالحت سے طے کر لیں تو یہ تو بہترین صورتحال ہے. لیکن یہ عدالتوں میں اس لیے آتے ہیں کہ لوگوں میں وہ جو برداشت کی قوت ہے وہ کم ہو گئی ہے, اور صبر کی نہیں ہے, ان میں کوئی قوت نہیں ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ یہ آپس میں سیاسی جو اختلافات ہیں پارٹیوں کے یہ بڑھتے جا رہے ہیں, اور پھر یہ ایک دوسرے کے ساتھ زبان ایسی استعمال کرتے ہیں جو بہت ہی ناشائستہ ہوتی ہے. تو میں سوچتی ہوں کہ یہ بات تو بالکل درست ہے, اگر یہ مصالحت سے حل ہو سکے اس سے بہتر کوئی بات نہیں. اور یہ تو ہم اگر ایسا نہیں ہوتا فرض محال اور ہمارا کام بھی ہے, اگر ایسا نہیں ہوتا اور ایسا یقین کرنے کا بہت جواز اور مواد موجود ہمارے پاس کہ ایسا نہ ہونے کا امکان زیادہ قوی ہے, تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیس آپ کو بڑا گنجلک, بڑا پیچیدہ سا لگتا ہے یا بڑا سادہ لگتا ہے ان معنوں میں کہ سپریم کورٹ آپ کے خیال میں کہے گا کہ بھائی آئین میں لکھا ہے 90 دن الیکشن کراؤ, یا نہیں یہ اتنا سمپل نہیں ہے, یہ ذرا پیچیدہ معاملہ ہے آپ کے خیال میں؟ اصل میں ہر صورتحال میں الیکشن تو یہاں ہوتے رہے ہیں. دیکھیں مشرف نے آئین کو 2 بار تعلیل کیا, الیکشن ہوئے. بے نظیر بھٹو شہید ہو گئی, الیکشن ہوئے. پھر جنیجو کو انہوں نے ہٹا دیا, الیکشن ہوئے. بہت قسم کے یہاں حالات گزرے ہیں. اوجری کیمپ کا واقعہ ہوا, الیکشن ہوئے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سنگینی حالات کی وجہ سے الیکشن جو ہے مؤخر کر دیں. آئین کا تقاضا تو یہ ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو جانے چاہیے. ٹھیک ہو گیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ مناسب تو یہی ہے کہ ہو جائیں. ٹھیک ہے. اور کام جو ہے نا الیکشن کمیشن کا, وہ آئینی ایک ادارہ ہے, ان کا کام ہے کہ شفاف الیکشن کرائیں. ان کا یہ کام نہیں ہے کہ یہ وقتاً فوقتاً تاریخیں بدلتے رہیں. دیکھیں تاریخ گورنر دے سکتا ہے, تاریخ نے دی ہے صدر پاکستان میں, اس میں کوئی مذاکرہ نہیں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ آپ الیکشن کمیشن پہ نہ چھوڑیں. اوکے. اور اگر مجھے اجازت ہے میں اس پہ ایک فائنل کامنٹ, ایک پاکستان کے فارمر اٹارنی جنرل انور منصور صاحب ہیں ہمارے ساتھ. اور انور منصور صاحب آپ نے ظاہر گورنمنٹس کے ساتھ سرو کیا ہے جب آپ اٹارنی جنرل رہے. تو السلام علیکم. سر سوال بڑا اسپیسیفک میں رہی کہ ابھی پچھلے سیگمنٹ میں ایک نقطہ یہ اٹھایا گیا ایک ممالک کی طرف سے کہ بھائی پنجاب اسمبلی کی تحلیل سے متعلق وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آئین پاکستان تحلیل کا اختیار چیف ایگزیکٹو کو دیتا ہے, چیف منسٹر کو, پروونشل گورنمنٹ کو نہیں, کہ جس میں پھر کیبنٹ بھی آ جو رہے ہو. ایک آدمی ہے چیف منسٹر یا چیف ایگزیکٹو, وہ آدمی یعنی کہ پرویز الہی آن ریکارڈ کہتا رہا آخر دن تک کہ بھائی میری رائے میں تو ایوان تحلیل نہیں ہونا چاہیے, لیکن اب عمران خان کہہ دیں گے تو کر دوں گا. جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس نے اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کیا, جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اس کی آزادانہ رائے نہیں تھی, ہینس یہ آئین کے خلاف تھا چونکہ اس کی آزادانہ رائے نہیں تھی, اس نے اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کیا. کیا کہتے ہیں آپ اس میں؟ دیکھیے بات بڑی سمپل سی ہے. جب چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس لوگوں سے مشورہ کرتا ہے, بات چیت کرتا ہے, اس کا اپنا ایک ضرور رائے ہو سکتی ہے, وہ بھی از اے پارٹ آف دی ہول تھنگ. اس نے اپنی رائے دی اور وہ رائے بعد میں دوسروں نے اس کے ساتھ بحث کی, جو بات بھی ہوا مشاورت ہوئی. مشاورت کے بعد اگر یہ سائن کر کے ڈاکیومنٹ دے دیتا ہے کہ تحریر ہو رہی ہے, یہ لکھے بغیر کہ مجھے مجبوراً تحلیل کرائی جا رہی ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں کر رہا ہوں تحریر, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنا مائنڈ پراپرلی اپلائی کیا. اس سے اچھا ایپلیکیشن وہ یہ کہتے ہیں کہ آخر دم تک یہ کہتے رہے کہ میں اس پہ راضی تو نہیں ہوں لیکن چلیں کر دیتا ہوں, تو چونکہ وہ ذاتی طور پہ راضی نہیں تھے اس لیے دیکھیے بات یہ ہوتی ہے مائنڈ اپلائی کرتے ہیں مشاورت کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, وہ اپنی رائے ضرور ہو سکتی ہے مگر مشاورت جب کرتے ہیں تو اس کے بعد تو پھر یہی ہوتا ہے نا کہ وہ ٹھیک ہے کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں پرنسپلی تیار نہیں ہوں مگر میں نے مشاورت کی اور مجھے یہ لگا کہ جو بات کی گئی ہے وہ صحیح ہے, اس لیے میں نے اس کو تحلیل کر دیا. مگر اس نے کہیں پر یہ لکھ کے تو نہیں دیا ہے نا کہ میں ایگری نہیں کر رہا ہوں, میں میرے گن پوائنٹ کے اوپر مجھ سے زبردستی کروایا. تھینک یو ویری مچ میڈم. اور انور منصور صاحب بہت شکریہ آپ کا, بہت نوازش. ہم ایک بریک کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں. تو جاتے جاتے یہی بات کہ آج سارا مرکز نگاہ جو ہے وہ پاکستان کی عدالتیں رہیں, اور آنے والے دنوں میں بھی لگتا ہے کہ پاکستان کی سیاست کا منظرنامہ کیا ہوگا یہ پاکستان کی عدالت سے آنے والے فیصلے بہت لارجلی طے کریں گے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. زندگی صحت رہی تو کل ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.